ہوتا یہی، کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا مجھے، میں خود بھی تھک گیا ہوں، بشریت ہے، اور آپ تو پتہ نہیں کس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں۔ ایک حد دو جملے فضائل نت نئے سنانے کی کوشش ہوتی ہے میری آپ کو، روز نئی سے نئی بات، نئے سے نئے گوشے، درد کی وہی چند گنی چنی کہانیاں ہیں جو دن رات دہرائی جا رہی ہے، نہ پڑھنے والا بیدار ہوتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت چھپی ہے علی کی بیٹی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس میں توجہ چاہتا تھا، وہ یقیناً ہو گئی، آنکھوں کے بادل برسنے کو بےتاب ہیں۔ پردے میں میری ماں بہنوں بیٹیوں میں کہیں نہ کہیں دونوں ماں بیٹیاں موجود ہیں جو جنت البقیع اور شام سے چل کے آئیں۔ ان کی خوشنودی کے لیے فکرہ مجھ سے سننا، پرسہ ان کو دینا۔ ہاں، درد کا ہر گوشہ تمہارے حافظے میں موجود ہے، بس میں درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھاتا ہوں، گزرا ہوا لمحہ میں یاد دلاؤں گا، اور آنسوؤں کی خیرات خود مانگ لینا۔ یہ تو سنتے رہتے ہو نا کہ جب بھی کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں، تو منہ سے نکلتا شام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس زیادہ سے زیادہ جتنے لمحے مجھے گزر گئے نا مصائب میں، بس زیادہ سے زیادہ اتنے لمحے، میں کوشش تو اس سے بھی پہلے کروں گا کہ میں ممبر خالی کر دوں۔ صرف تم تو 14 صدیوں کے بعد بیٹھ کے یہاں رو رہے ہو نا، شبیر اور زینب کی یاد میں۔ آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، محققین سے علماء سے پوچھنا، جس دن سے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا ایک ہستی نے مزار چھوڑ دی تھی، اور اگر پہچان میں نہ آ رہی ہو تو اس کا ایک ہاتھ یہاں تھا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ رسول کی زخمی پہلو والی بیٹی بطول نے مدینہ چھوڑا، کبھی بھی رنگامیزی میں نے نہیں کی، کوشش کرتا ہوں کہ جو دیکھوں اس کا سیدھا سادہ ترجمہ سنانے کی کوشش ہوتی ہے میری۔ مدینے سے کربلا تک بطول کبھی حسین کی سواری کے ساتھ چلی، کبھی زینب کے محمل کے ساتھ۔ یقیناً چوٹ لگے گی، یہ دیکھ لو، میری طرف دیکھو، میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں تمہارے سامنے، کیونکہ رونے والوں کے دل کا شیشہ بڑا نازک ہوتا ہے، اگر چوٹ زیادہ لگ جائے تو اپنی قوم کا چھوٹا سا خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا۔ مدینے سے کربلا تک بطول چلی، کربلا میں 4 مقام ایسے آئے کہ بطول دوڑی۔ اب مجھے نہیں خبر کہ تم کس خیال میں ہو۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بازار میں بھی بیٹی کے ساتھ ساتھ رہی، بازار شام میں ایک ایسا موڑ بھی آیا لاہور والوں، نہ بطول چل سکتی تھی نہ بطول دوڑ سکتی تھی، مدینے سے کربلا تک چلی، کربلا میں دوڑی۔ سارے مقام میں کیا پڑھوں گا، میں اشارہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب اکبر کو برشی لگی، کتابیں پڑھ لینا،
پوچھا تھا تیرے خون رونے والے امام سے کسی نے کہ تیرا بابا اکبر کی لاش پہ تو پیدل گیا تھا، گھوڑا شامیوں کے لشکر میں دوڑ رہا تھا، حسین کو کیسے اطلاع ملتی تھی کہ اکبر اس طرف جا رہا ہے؟ فرمایا آگے آگے اکبر کا گھوڑا، پیچھے پیچھے بطول باہیں پھیلائے ہوئے پکارتی جا رہی تھی، میرے شبیہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ دو، میرے جوان بچے کا راستہ۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ختم کر دی میں نے بات۔ میری دعا ہے اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی اور غم میں نہ روئیں۔ دوسرے، جب حسن کی یادگار نے زین چھوڑی، اب خدا کے لیے بس میرا اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا، قاسم نے زین چھوڑی، یا اما ادرکنی این حضر حسین کا شکر لفظ ہے کہ شکاری عقاب کی طرح حسین جھپٹے۔ خدا کے لیے اشارہ ہے، جہاں قاسم کی آواز سنی تھی وہاں آ کے حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ حسین پوچھ رہے ہیں قاسم کہاں ہو تم؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک، ادھر بڑھتے ہیں پھر ادھر سے آواز آتی ہے لبیک، ادھر جاتے ہیں پیچھے سے آواز آتی ہے لبیک۔ حسین ٹکڑے جمع کر رہے ہیں، قبر میں بھی ماتم کرو گے اگر بات سمجھ میں آ گئی۔ حسین قاسم کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں، اچانک حسین نے دیکھا ایک پردے دار بی بی ہے جو شامیوں کے گھوڑوں کے سموں میں ہاتھ مار مار کے کچھ تلاش کر رہی ہے۔ حسین نے رو کے کہا اماں زہرا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آواز آئی میرے قاسم کی انگلی سموں کے ساتھ۔